لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا فر کی کشاکش میں دین کا عصا لے کر آمنہ کے لالائے آمنہ کے لالائے دھندل کے مٹانے کو حق کا آئینہ لے کر آمنہ کے لالائے آمنہ کے لالائے انگنت خداؤں کا ذہن میں تصور تھا پتھروں کی پوجا تھی پتھروں کی پوجا تھی انگنت خداؤں کا ذہن میں تصور تھا پتھروں کی پوجا تھی پتھروں کی پوجا تھی ایک رب کعبہ کی معتبر صدا لے کر آمنہ کے لالائے آمنہ کے لالائے. اس موقع پر سب سے پہلے میں صدر مجلس اور صدر انجمن ترقی اردو ہند کرناٹک کا دل کی امیر گہرائیوں سے استقبال کرتے ہوئے یہ کہنا باعث سے فخر اور مسرت تصور کروں گا کہ انہی کی کوششوں سے یہ ویب سائٹ بنا ہے اور انہی کی قیادت میں یہ کارواں آگے بڑھ رہا ہے انجمن. لہذا میں انجمن کی جانب سے اور آپ تمام کی جانب سے بھی تہ دل سے ان کا استقبال کرتا ہوں. پروفیسر اختر واسع صاحب، ان سے سارا ہندوستان واقف ہے. ایک ایسی شخصیت ہے جو محتاج کی جو تعلق کے محتاج نہیں. اس بزم میں ان کا آنا ہمارے لیے باعث سے مسرت ہے. میں اس بزم میں ان کا انجمن ترقی اردو ہند کرناٹک کی جانب سے اپنی جانب سے بھی آپ تمام کی جانب سے بھی میں ان کا جو استقبال کرتا ہوں اور سابق مرکزی وزیر تو ان کی گلپوشی کے لیے ان کی شال پوشی کے لیے میں گزارش کرتا ہوں کہ ہمارے انجمن کے نائب صدر پروفیسر شکریہ جناب اشرف صاحب ہے انجمن کے ویب سائٹ کا افتتاح جس کے لیے ہمارا یہاں پر جمع ہوئے اور اس بزم کا اہتمام کیا گیا ہے. میں اس سے پہلے افتتاحی کلمات کی باری ہے. افتتاحی کلمات کے لیے میں ڈاکٹر گزارش کرتا ہوں کہ اپنے ویب سائٹ کو تعلق سے چاندنی شبنم شفق نکہت تجلی کہکشاں سب ہوئے ایک جا تو ان کا نام اردو ہو گیا. صدر اجلاس محترم مقام محمد عبید اللہ شریف صاحب، میں اس موقع پر میری طرف سے اور تمام حاضرین کی جانب سے ان کا دلی خیر مقدم کرتا ہوں
اور خوش آمدید کہتا ہوں. لیکن اس ویب سائٹ کے آنے سے ہمارے طلبا و طالبات کو جو ریسرچ اسکالر ہیں ان کو ایک فائدہ یہ ہوگا کہ وہ گھر بیٹھے تمام معلومات اس کو حاصل کر سکتے ہیں. اسی مقصد کے تحت آپ کو اردو زبان اور ادب سے جوڑنے کے لیے، شعراء کو اردو زبان و ادب سے جوڑنے کے لیے، اور ہمارے تمام جو ائمہ ہیں ان کو اردو ادب سے جوڑنے کے لیے آج کا یہ ویب سائٹ تیار کیا گیا ہے، جس کو ابھی لانچ کیا جائے گا. میں بہت خوش ہوں کہ دلی سے اپنی مصروفیات رکھنے کے باوجود آج ہماری بزم میں اختر واسع صاحب موجود ہیں. ان کے بارے میں سبھی جانتے ہیں. ہر ہفتہ عشرہ میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ روزنامہ سالار میں ان کے آرٹیکل آتے ہیں. ادبی علمی شخصیت ہے، اسلامی اسٹڈیز میں جن کو ایک اہم مقام حاصل ہے اور مسائل کو سلجھاتے ہیں. ہم نے کئی بار ان کو ٹی وی پر بھی، ٹی وی شو میں بھی ان کو دیکھا ہے. آج وہ ہمارے سامنے موجود ہیں، یا ہماری دعوت پر آئے ہیں. میں آپ کی جانب سے اور ہمارے صدر کی جانب سے دوبارہ سر آپ کا استقبال کرتا ہوں اور شکریہ ادا کرتا ہوں. آئیے آئیے صدر صاحب، آپ آئیے. آپ ہی کا تھوڑا بس اس پہ نظر آیا. سیاسی قائد جناب شہزوان ارشد سے میں گزارش. تاریخ پر سوال اٹھایا گیا ہے. ہم کون ہیں، کہاں سے آئے ہیں، کیا ہماری حقیقت ہے، کیا ہمارا کوئی اس ملک کے لیے تعاون ہے، کیا ہم نے کوئی قربانیاں دی ہیں کہ نہیں دی ہیں، کیا ہم اس ملک پہ بوجھ ہیں کہ ہم اس ملک کے شہری ہیں اور جنہوں نے اس ملک کی ترقی کے لیے تھوڑا سا جان تو نہیں کہ خون کا خطرہ یا پسینے کا ایک بوند بھی بہایا ہے، نہیں بہایا ہے. یہ آج اس سماج میں جب اس طریقے کی باتیں ہو رہی ہیں تو میں آپ کو کہہ دوں کہ پوری تاریخ اردو میں سمٹی ہوئی ہے، اردو میں بند ہے. اگر ہمیں ہمارے وجود کو اجاگر کرنا ہے اور سب کو بتانا ہے کہ یہ ملک جو ہے ہماری کوششوں سے، ہمارے آبا و اجداد کی محنتوں سے، ان کی قربانیوں کی وجہ سے نہ صرف پسینہ بہانا بلکہ جان اور مال اور عزتوں کی قربانیاں دے کر کے آج اس ملک کو کھڑا کرنے میں ہمارا جو کنٹریبیوشن ہے، ہمارا جو تعاون ہے، اگر یہ سمجھنا ہے اور بات کرنا ہے تو یہ سب تاریخ اردو میں ہے. جیسے اس معاشرے کو بنایا ہوگا، سماج کو بنایا ہوگا، اس ملک کو اکٹھا کیا ہوگا، آگے بڑھایا ہوگا، اگر یہ سب چیزیں نکالنی ہے تو ہمیں اردو کے ذریعے ہی نکالنی ہوگی. اور کم سے کم بنگلور اس واسطے اس کا ذکر کر رہا ہوں کہ اردو کے ساتھ اردو والوں ہی نے ناانصافی کرتے ہیں. ادارے بنتے ہیں، ادارے ختم ہوتے ہیں. مقصد اچھا ہوتا ہے مگر ایک شخص کے چلے جانے کے بعد وہ ادارے ختم ہو جاتے ہیں. خود اردو کے ساتھ بھی ایسا ہے. اور وہاں کے اساتذہ کو گورنمنٹ کی سیلری تصور بھی نہیں کر سکتے کہ کوئی پرائیویٹ آج بولتا سیلری دے سکتا. میں کوئی اتفاق سے اس اسکول میں جا کے دیکھیں تو پریزنٹ الگ اتنا خیال رکھتے کہ اپنے بچوں سے زیادہ اپنے بچوں کو دیکھتے تھے. وہ کمٹمنٹ نہیں ہے، صرف اسکولوں تک نہیں، اب اردو کے چاہنے والوں کے لیے، اردو سے لگاؤ رکھنے والے بھی. صرف ہمیں لفظی معنوں میں کمٹمنٹ نہیں ہے ہمارے پاس. آج اردو دم توڑ رہی ہے، اردو اخبارات دم توڑ رہے ہیں، اردو اخبارات پڑھنے والے نہیں ہیں.
حالانکہ کوئی بھی پیپر 5 روپے 4 روپے دے کر دوسرے پیپر پڑھتے ہیں، مگر اردو پیپر نہیں پڑھتے. تو اگر اخبار اور کلاس اسکولیں ختم ہوتے رہیں تو اردو کہاں بچے گی؟ یہ ایک سوال ہم کو رکھنا ہے. مشاعرے سے اردو زبان آگے ترقی نہیں کر سکتی. آج ہمارے سارے ہندوستان میں اکیڈمیز بنے ہوئے ہیں، حکومتیں ماشاءاللہ اچھی گرانٹس بھی دے رہی ہیں، مگر ان ایکچوئل فیکٹ کیا ہو رہا ہے اکیڈمیز؟ کچھ فنکشنز کیے، کسی کو کچھ پینشن یا کچھ کیا بولتے تھے، کیا اس سے واقعی اردو ترقی ہے؟ یہاں تک کہ اردو آج میں سب سے پہلے شکریہ ادا کرتا ہوں عبید اللہ شریف صاحب کا، ان کے رفقا کا، کہ انہوں نے مجھے یہ عزت بخشی کہ میں آج کی اس محفل میں شامل ہوں، اس ویب سائٹ کا افتتاح بھی ہوں اور آپ سے کچھ باتیں بھی ہوں. زبانیں اپنے بولنے والوں کی بل پہ زندہ رہتی ہیں، آگے بڑھتی ہیں، ترقی کرتی ہیں، اپنی جگہ بناتی ہیں. اگر آپ کو یقین نہ ہو تو اردو کی کہانی لے لیجیے. اردو کا جنم خانقاہ میں ہوا. امیر خسرو اس کے جنک تھے، نظام الدین اولیاء اس کے سرپرست تھے. جی خانقاہ سے نکلی، بازار میں جگہ بنائی، باہر سے آنے والوں اور اندر کے رہنے والوں کے بیچ میں رابطے کا ذریعہ بنی، اور پھر مارکیٹ فورسز نے اسے وہ قوت عطا کی کہ 600 سال سے جو فارسی ہندوستان کی سرکاری زبان بنی ہوئی تھی، اس کو قلعہ معلیٰ سے باہر نکالا گیا اور اردو معلیٰ کو اس کی جگہ بٹھایا گیا. اگر کل یہ ہو سکتا ہے، ذل الہی کے زمانے میں ہو سکتا ہے، آج کیوں نہیں ہو سکتا؟ یہ سوال ہے، یہ سوچنا چاہیے. دوسری بات جو ہے وہ یہ کہ سرکاروں نے، ہو سکتا ہے کہ میں اس سے انکار نہیں کرتا، ظاہری بات ہے کہ سرکاروں نے اردو کے ساتھ کوئی اچھا سلوک نہیں کیا، لیکن معاف کیجیے گا اس سے برا سلوک اردو والوں نے اردو کے ساتھ کیا ہے. یاد رکھیے، زبانیں صرف الفاظ کا گورکھ دھندا نہیں ہوتی، بلکہ زبانیں بنیادی طور پہ تہذیب کی آئینہ دار اور پاسدار ہوتی ہیں. ماشاءاللہ، واہ 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 واہ. اور جب کوئی زبان اپنے رسم الخط کے ساتھ باقی نہیں رہتی ہے تو یاد رکھیے قوموں کا حافظہ جو ہے ختم ہو جاتا ہے. اور اگر آپ کو، میں نے ابھی پچھلے دنوں ایک جگہ بات کہی تھی، وہ رپورٹ بھی ہوئی، میں اسے پھر دہرانا چاہتا ہوں، اور اس لیے دوہرا رہا ہوں کہ آپ کی سماعتوں میں بار بننے کے لیے نہیں، بلکہ ہم جس زمانے میں رہ رہے ہیں اس زمانے میں لوگ اپنی بری باتوں کو دہرانے میں تکلف نہیں کرتے، تو اپنی اچھی باتوں کو دہرانے میں کیا تکلف؟ کیا بات ہے، کیا بات ہے. وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ ترکی کا لفظ، اردو کا لفظ ترکی زبان سے مستعار لیا گیا، اور ترکی زبان کو تاریخ اور ادبی اور علمی سرمایہ سے نہیں، مذہبی سرمایہ سے بھی محروم ہو گئی. خدا نہ کرے ہم پر آپ پہ یہ وقت آئے. مجھے خوشی ہے کہ انجمن ترقی اردو ہند، جو کبھی 1903 میں وجود میں آئی تھی، 1903 میں، اور سر سید کی قائم کردہ آل انڈیا مسلم ایجوکیشنل کانفرنس کے وطن سے اس کا جنم ہوا تھا، اور شبلی اور آزاد نے اس کو ایک طرح سے آگے بڑھایا تھا، صدر یار جنگ نے اس کو آگے بڑھایا، اور اس کے بعد ہم سب جانتے ہیں سر تیج بہادر سپرو، ہردے ناتھ گنجرو، جگن ناتھ آزاد جیسے لوگوں نے، راج بہادر گوڑ، ان لوگوں نے اس کو ایک نئی سمت، ایک نئی رفتار عطا کی. ابھی بڑی اچھی بات کہی خان صاحب نے، ہم مسلمانوں کا معاملہ برا مت مانیے گا، اور اردو والوں کا خاص طور سے معاملہ یہ ہے کہ ہم ہر غلط بات کو بہت جلدی قبول کر لیتے ہیں. ہمیں بتایا گیا کہ اردو مسلمانوں کی زبان ہے، کچھ لوگوں نے سازش کے تحت یہ کام کیا اور ہم نے یہ مان لیا کہ ہماری زبان ہے، جبکہ عالم فتح پوری نے بڑے اچھا جو مشاعرہ کامنا پرشاد کرتی ہیں وہ ہے. ہمیں ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے، اور
ہم اردو والوں کا معاملہ یہ ہے کہ ہم چینا کو بھی تو کرنے کے عادی ہیں لیکن عملی طور پہ کچھ کرنے کو تیار نہیں ہیں. مجھے خوشی ہے کہ آج کی شام عبید اللہ شریف صاحب اور ان کے رفقا کے ذریعے یہ پہل ہوئی ہے. وہ کنڑ میں نہ پڑھا ہے. میں ان لوگوں میں سے ہوں جو انگریزی اور کنڑ یعنی جو بھی مقامی زبان ہو, یہاں کنڑ ہے, کہیں تیلگو ہوگی, کہیں تامل ہوگی, کہیں ہندی ہوگی, جس زبان میں چاہیں پڑھائیں, لیکن صرف ایک بات کا خیال رکھیے کہ دنیا میں, اور میں نہیں کہہ رہا ہوں, اللہ کے آخری رسول نے کہا تھا, بخاری شریف کی حدیث, کہ دینے والا ہاتھ ہمیشہ اوپر ہوتا ہے, نیچے لینے والے ہاتھ. آپ نے اس ملک کو قطب مینار کی بلندی دی ہے, آپ نے اس ملک کو تاج محل کا حسن دیا ہے, آپ نے اس ملک کو لال قلعے کی پختگی دی ہے, آپ نے اس ملک کو شاہجہانی مسجد کا تقدس دیا ہے, آپ نے اس ملک کو نظام الدین اور معین الدین کا عرفان عطا کیا ہے. یاد رکھیے, لیکن ایک بات, جب تک آپ یہ دے سکتے تھے اس ملک نے ذل الہی بھی آپ ہی کو سمجھا تھا. آج آپ کیا دے سکتے ہیں, اس پر جواب ملے گا دنیا سے آپ کو, اور آپ کو اس کا فیصلہ کرنا ہے. بہت بہت شکریہ. واہ واہ واہ. ہمارے دوست, عزیز دوست, غوثیہ انجینئرنگ کالج اور ITI کے چیئرمین احمد سراج صاحب, ریٹائرڈ آفیسرز میر انیس احمد صاحب ریٹائرڈ IAS, جناب محمد صلاح الدین صاحب ریٹائرڈ IAS, اور 2 آفیسر جو ہے کہیں جانا تھا نکل گئے, خواتین و حضرات, ہمارے لیے ایک نہایت ہی مسرت اور فخر کی بات ہے کہ ایک چھوٹے سے پروگرام میں ایک ویب سائٹ کے افتتاح کے لیے جو ہے پدم شری پروفیسر ڈاکٹر اختر الواسع صاحب نے رضامندی دی اور وہ یہاں آ جائے ہیں. اس کے لیے میں اسجد نواز صاحب کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. پروفیسر صاحب کی شخصیت اور ان کی یہ موجودگی ہمارے ساتھ آج اس بات کا ثبوت ہے کہ آئندہ آنے والے دنوں میں انجمن ترقی اردو کرناٹک ایک اس کا جو کھویا ہوا مقام تھا اس کو حاصل کرے گی. رحمان خان صاحب ہمیشہ سے میرا تعاون کرتے آ رہے ہیں, کوئی بھی ہم سماجی کام کرتے ہیں. آپ کی فکر ملت کے تعلق سے, ملک کے تعلق سے, زبان کے تعلق سے ہمارے سب کے سینئر قائد ہیں. خاص کر اوقافی معاملات میں جو ہے بہت زیادہ دلچسپی. آپ نے انجمن ترقی اردو ہند کے تعلق سے ایک مضمون ہمیں بھیجا ہے جو ویب سائٹ پہ ہم نے ڈالا ہے. میں سمجھتا ہوں انجمن ترقی اردو کے تعلق سے اس سے بہترین مضمون کوئی نہیں ہو سکتا. میں آپ کی اجازت نہیں لیا لیکن اس کو انگریزی میں بھی جو ہے ہم نے ٹرانسلیٹ کیا ہے. مالک اطہر فاروقی نے آپ کو مبارکباد دی ہے اس کے لیے. جی جی, میں انگریزی میں بھی مضمون ہے, پوری ہسٹری اس میں, پوری تاریخ انجمن کی جو ہے آپ کے مضمون میں ہے. میں آپ اس مضمون کے لیے بھی میں سمجھتا ہوں انجمن ترقی اردو ہند کے ویب سائٹ بھی اتنا بہترین آرٹیکل نہیں ہوگا. شکریہ. خدا. کہ میں دستور کی کہ ایک پوزیشن ہے, کانسٹیٹیوشنل اتھارٹی ہے, نیشنل لنگوسٹک کمشنر فار مائنورٹیز, لنگوسٹک مائنورٹیز, نیشنل کمشنر فار لنگوسٹک مائنورٹیز 1957 میں قائم ہوا تھا اور 2014 میں تک کوئی اردو والا جو تھا اس پر اس کا تقرر نہیں کیا گیا. یہ خان صاحب تھے جنہوں نے کہ اس خادم کا تقرر اس پوزیشن پہ کیا اور مجھے شکردار ہوں اس کے لیے. ایک بات میں اور کہنا چاہتا ہوں, وہ بھی کہتا چلوں, کیونکہ یہ کہا گیا کہ اردو کا روزگار سے تعلق نہیں, اس کا نہیں. صاحبوں, ایک بات کا خیال رکھنا ہے, 4 چیزوں کا تعلق معدے سے نہیں دل سے ہونا چاہیے. ایک ماں, ایک مذہب, ایک ملک اور ایک مادری زبان. کیا گھر میں فریج رکھنے کی جگہ نہیں ہوگی تو ماں کو گھر سے نکال دیں گے فریج لانے کے لیے؟
अगर ये नहीं कर सकते तो उर्दू को भी अपनाइए। मोहतरम प्रोफेसर तरुल वासिया साहब, जो एक तवील सफ़र और फिर उर्दू की मोहब्बत का जो सबूत आपने दिया, और बिलखुसूस अंजुमन उर्दू कर्नाटक से मुतालिक जिस तरह वाबस्तगी का इजहार किया है, मैं इदारे की जानिब से प्रोफेसर साहब का दिल की अमीर गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ, और उम्मीद है कि आइंदा भी इसी तरह आपके मशवरे, आपकी रहनुमाई बरकरार रहेगी, और रियासत कर्नाटक का वो माया नाज सितारा न सिर्फ सहाफती मैदान से मुताल्लिक जिनका तज़किरा करें, बल्कि सियासी मैदान से भी एक तवील अरसा, बल्कि तकरीबन पूरी जिंदगी समाजी और मिली उमूर में जिन्होंने गुजारी है, वो मोतबर शख्सियत भी आज हमारे दरमियान मोहतरम के रहमान खान साहब। नहीं, सिर्फ ये है कि जबानों से आपका जो ताल्लुक है वो वही होना चाहिए, पेशा वराना नहीं होना चाहिए। जबानों से आपका ताल्लुक वही होना चाहिए जो आपका आपकी माँ के दूध के साथ है, और इसलिए जबान की कदर अफजाई भी होनी चाहिए, जबान के फरोग के लिए भी काम करना चाहिए, और जो लोग जबान के फरोग के लिए काम कर रहे हैं उनका साथ देना चाहिए। इल्जाम के लिए हम खुद जिम्मेदार हैं, क्योंकि हमने इस तरह से प्रेजेंट किया है जैसा कि जब तक आप उर्दू को अवाम की जबान नहीं बनाते, आसान अल्फाजों में आप उर्दू को नहीं प्रेजेंट करें, ये भी एक बड़ा मसला है। उर्दू हम इतनी मुश्किल जबान बना देते हैं, कभी उर्दू वालों को ही समझ में नहीं आती। नहीं तो हर जबान का आज का नया ट्रेंड है कि आप आसान जबान में उर्दू को कम्युनिकेटिव लैंग्वेज हम कहते हैं उसको बनाना चाहिए। मैं खुद इसके कारण हम मुसलमान हम बना दिए हैं, मुसलमान बना दिए हैं, हम दूसरों से छीन लिए हैं। तो वहाँ तक रसाई का तरीका क्या? देखिए, इसमें बहुत से वजूहात हैं। अब मादरी जबान, आप मादरी जबान की बात करते हैं, मुसलमानों की जहाँ तक मुझे, मुसलमान आज 22 करोड़ है हिंदुस्तान में लगभग। केरला में अगर हम उसमें से निकाल दिए कि 60 लाख, कर्नाटक में हर एक की मादरी जबान उर्दू है। कर्नाटक में, केरल में तो मादरी जबान उर्दू नहीं है, तो मलयालम है। आंध्र प्रदेश में, कर्नाटक में शायद मादरी जबान, इसमें तमिलनाडु में कुछ 30-60% है मादरी जबान, उर्दू 30 है। इनको छोड़ने के बाद बंगाल और आसाम हो गए। आज जो उर्दू की लैंग्वेज के बोलने वाले, पढ़ने वाले जो स्टैटिस्टिक्स हमारे हैं 5 करोड़। तो अब यूपी और बहुत से जगहों पर सेंसस जब होता है तो हम उर्दू बोलने वाले भी हिंदी मादरी जबान लिखा है। ये बहुत बड़ा मसला है। तो क्योंकि वो समझते हैं कि हिंदी मादरी जबान, अब तो मादरी जबान का अहमियत को हम इसको उर्दू को ख़त्म करेंगे तो उसकी मांग, उसकी अहमियत भी नहीं रहेगी। तो इसका ये मसला है। सिर्फ इतना है कि आपको 15 बच्चे एडमिशन लेने के बाद हमारी मादरी जबान उर्दू है, एक एफिडेविट जैसा कि वासिफ साहब ने लिखा, फाइल करें तो उनको उर्दू, वो जब तक वो सेक्युलर जिंदा है, उनको उर्दू ज़बान में पढ़ने के मौके फराहम करना चाहिए। हम कितने लोगों ने ये किया है? नहीं, वो तहरीक अंजुमन तरक्की उर्दू की जानिब से चलाई जा सकती है। क्यों नहीं चलाई जाए? तो एक पैगाम दीजिए सर। नहीं, वही अंजुमन तरक्की उर्दू भी कर सकते हैं, उर्दू अकेडमीज कर सकते हैं, क्योंकि उर्दू अकेडमीज गवर्नमेंट के बाज़ाब्ता कायम किया उर्दू की तरक्की के लिए इदारे हैं। गवर्नमेंट उसको ग्रांट देती है, उर्दू प्रमोशन करना चाहिए, तो उर्दू अकेडमीज को करना चाहिए।
कर्नाटक में उर्दू अकेडमी अब तक फॉर्म नहीं हुई, कुछ कहना चाहिए? प्रेशर डालना है गवर्नमेंट के ऊपर। तमाम अकेडमियां बन गई हैं, सिर्फ उर्दू अकेडमी के साथ सौतेला सलूक किया जा रहा है। नहीं, वहाँ झगड़े होते रहेंगे कि मुसलमान बीजेपी मंसले के उनमें झगड़े होते रहेंगे कि कौन चेयरमैन बनेगा, इसलिए तैयारी कर रहे हैं। आज अंजुमन तरक्की उर्दू का वेबसाइट का इजरा हुआ है। हमारे पद्मश्री प्रोफेसर डॉक्टर अब्दुल वासी साहब के हाथों और रहमान खान साहब, रिजवान अरशद साहब भी इसमें मौजूद रहे। तो मुझे उम्मीद है कि ये वेबसाइट का उर्दू तबका जो है पूरा फायदा उठाए। ख़ासकर से हमारे शोरा उदबा वो अपने कलाम को भेजें, हम उस वेबसाइट पे उसको शाया करेंगे। और आज एक कमेटी हमने जो तश्कील दी है उर्दू स्कूल्स और मुसलमानों की तालीमी मेयार को कर्नाटक में देखते हुए वो कमेटी बैठेगी, कुछ फाइंडिंग्स उसके आएंगे इंशाल्लाह। रहमान खान साहब से तबादला ख्याल करके आज वो मेंबर्स भी कह रहे थे कि साहब से एक बार ख़ास मुलाकात करना चाहिए, उनसे जो है गाइडेंस लेकर कि भी ये रिपोर्ट किस तरीके से बनाई जाए, क्योंकि रहमान खान साहब जो है कर्नाटका माइनॉरिटीज कमीशन के चेयरमैन जब रहे, उन्होंने एक जो सर्वे करके एक रिपोर्ट तैयार की थी, सोशो इकोनॉमिक सर्वे। उस रिपोर्ट के तहत ही जो है हमें 6% रिजर्वेशन मिला था वीरप मोइली के वक्त, जो कोर्ट से घट के जो है 4% हो गया था। तो टेक्निकल इश्यूज आपको मालूम है, तो वो रिपोर्ट तैयार करके उस रिपोर्ट को जो है हुकूमत तक और सियासी जमातों तक पहुंचा के हमारे डिमांड्स रखनी है। तालीम, हमारे तालीमी मैयार किस तरीके से उसको इम्प्रूव किया जाए और उर्दू स्कूल्स को किस तरीके से जो खस्ता हालत है, ड्रॉप आउट जो हो रहे हैं ज़्यादातर, उसको कैसे सुधार किया जाए। इसमें जो है जैसा कि अब्दुल वासी साहब और रहमान खान साहब ने कहा कि उर्दू को नुकसान हुकूमतों से नहीं, ज़्यादा जो है उर्दू दानों से ही हुआ है। तो हम ये पूरी कोशिश करेंगे अंजुमन तरक्की उर्दू के ताल्लुक से कि भाई उर्दू स्कूलों में दाखिले ज़्यादा हो, एनरोलमेंट ज़्यादा हो और ड्रॉप आउट्स कम हो। उसके वजूहात भी मालूम करेंगे कि भाई किस वजह से जो है ड्रॉप आउट्स हो रहे हैं, और पूरी कोशिश करेंगे कि भाई अब 16,80,800 बच्चे जो है जो एनरोल हो रहे हैं हर साल, मुसलमान बच्चे तमाम, वो भी जो है मेरे ख्याल से कम है और ज़्यादा हमारे एनरोलमेंट्स होना चाहिए और उर्दू स्कूलों में भी उसका एनरोलमेंट ज़्यादा हो। इसके ऊपर पूरी कोशिश करेंगे। देखिए, आप जो कह रहे हैं ये बात भी सही है, जितने भी उर्दू असातिज़ा हैं वो खुद अपने बच्चों को जो है अंग्रेजी स्कूल में भेजते हैं, उर्दू स्कूल में नहीं भेजते। तो एक बार मैं समझता हूं उनसे भी तबादला ख्याल किया जाए, और वो अपडेट नहीं होते हैं। कई जगह ऐसे देखा गया कि जहां पे वो उर्दू असातिज़ा हैं, खवातीन हैं, हाथ में मेहंदी लगाई हुई बैठी होती हैं, बच्चों को छोड़ देती हैं। कहीं जो है बैतुल खला नहीं है, बैतुल खला बंद रहता है, उसको सिर्फ असातिज़ा को इस्तेमाल करने के लिए छोड़ा जाता है और उसको साफ करने के लिए बच्चे जाते हैं। ये सब चीज़ें भी सामने आई हैं। इन सब पे जो है रोशनी डाली जाएगी और उसके लिए उनसे भी, अब क्या है, उर्दू के ताल्लुक से, अगर उर्दू असातिज़ा के ताल्लुक से आप कुछ भी कहेंगे कि वो उर्दू दुश्मन है। सबसे बड़े उर्दू के दुश्मन वही हैं। अब उनको आप सुधार लाना चाहते हैं, उनमें कोई तब्दीली लाना चाहते हैं, वो आप पे इल्जाम लगाएंगे कि आप जो है उर्दू दुश्मन है।